معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ضمن میں حضرات کرام پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اور پچھلے کئی پروگراموں میں الحمدللہ باقاعدہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کے ضمن میں محدثین کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور لائق تحسین ہیں، لیکن حقیقتاً خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بننے کے لیے ہمیں اپنے اعمال پر مزید غور کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے معاملات کو قرآن کے احکام کے مطابق جو ہے اسے ڈھالنا ہوگا، کہ جب تک ہم قرآن کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں خیرکم من تعلم القرآن کا ہم مصداق جو ہے نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں تقریباً میں نے 7 سے اوپر جو ہے تقریباً اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج جو ہے مزید اقوال میں سے ایک قول جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق وہ لوگ بن سکتے ہیں جو کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی کو گالی نہ دیں۔ ناظرین کرام، ہے تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یعنی کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی کو گالی نہ دیں۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اگر وہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو پھر انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہمیشہ دیکھیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں کہ سبحان اللہ کہ جو لوگ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں اپنے آپ کو سب سے کمزور ترین سمجھتے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے بڑی مشہور بات ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ والے، یہ دیندار لوگ سبحان اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم بڑوں کی اس لیے عزت زیادہ کرو کہ وہ تمہارے سے نیکیوں میں سب سے زیادہ ہیں، اور فرمایا چھوٹوں سے اس لیے زیادہ محبت کرو کہ وہ گناہوں کے معاملے میں تمہارے سے کمتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام آج دور حاضر کے اندر اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مجھ سمیت ہم سب، کہ آج ہم جو ہے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اس کا بالکل جو ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باتیں شروع کر دیتے ہیں، بات کرتے کرتے کسی کی بات شروع کر دیں گے، اور کسی کی بات کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر! کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اپنے زندہ بھائی کے کوئی گوشت نہیں کھا سکتا ہے، چہ جائے کہ مردہ سے تو ویسے ہی انسان کو خوف آتا ہے، فرمایا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر! تو اس لیے غیبت نہ کریں، اور فرمایا پھر کسی کو حقیر بھی نہ سمجھیں۔ وہ لوگ جو قرآن کریم، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، خاص طور پر آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ سیکھتے ہیں، تو خاص طور پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ آج یقین جانیے کہ یہ کتنی عام سی عادت پائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پہلے تو صرف اور صرف خواتین میں یہ عادت پائی جاتی تھی، اب تو مردوں کے اندر بھی یہ عادت بہت کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر ہم نے غور بھی کرنا ہے۔